الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ہمارے معاشرے میں خلافت کے حوالے سے ایک مغالطہ وہ عام پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خلافت قائم کرنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے، لہذا جن علاقوں میں علی منہاج النبوہ خلافت نہیں ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. اور پھر اس وقت کیونکہ ہمارے دور میں تو ہر طرف ملوک ہیں، بادشاہ ہے، اگرچہ ملوکیت اور خلافت علی منہاج النبوہ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا اگر ملوکیت ملکن و رحمتن والی ہو. لیکن بہرحال خلافت میں تمام تر مسلمانوں کا ایک امام، ایک امیر ہوتا ہے اور تمام تر اسلامی خطے وہ یکجاں ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگوں کی طرف سے یہ اشکال اور سوال وہ مسلسل سامنے آتا رہتا ہے کہ اب کے جب دنیا بھر میں کہیں پر بھی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے کہ ہم خلافت قائم کریں. اور پھر اس چیز کو بنیاد بنا کے وہ اپنے اپنے نظریات کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے اپنے منہج اور منشور کے مطابق وہ اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ خلافت قائم ہو جائے. حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم نہ ہو تو نماز پڑھنے والوں کی کوئی نماز نہیں، روزہ رکھنے والوں کا کوئی روزہ نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ امام نہیں ہے. پھر خلافت قائم کرنا واجب ہے، اس کے لیے دلائل جو دیتے ہیں وہ سارے کے سارے تلبیس پر مبنی ہیں. یہ بنیادی فرق سمجھ لیجئے کہ
مسلمانوں میں کسی امیر کا یا امام کا یا حاکم کا ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا وجود ایک الگ چیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ حاکم کا وجود، امیر کا وجود، یہ ایک الگ شے ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا وجود الگ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پیش گوئی کی کہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی جب تک اللہ چاہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ اس کے بعد ہوگی ملکن و رحمتن، پر رحمت ملوکیت ہوگی۔ خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو جائے گی اور پر رحمت ملوکیت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ملکن عزوزن، کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ پھر جبریت والی، ظلم و ستم والی ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ہاں، پھر آخر دوبارہ سے قیامت سے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ پھر قائم ہوگی۔ تو اس حدیث سے واضح نظر آتا ہے کہ حکومت، بادشاہی ایک نظام مسلمانوں کی سیاست کا، ان کی قیادت و سیادت کا، اور مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا امیر، یہ موجود ہوگا، لیکن وہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی۔ اس سے فرق میرا خیال ہے واضح ہو گیا کہ حکومت، بادشاہت، ملوکیت یا خلافت کا آپ اس کو نام دے دیں علی غیر منہاج النبوہ، جس طرح کے ہم یہ عثمانی بادشاہوں کو، عثمانی ملوک کو خلیفہ کا نام دیتے ہیں نا، اور کہتے ہیں خلافت عثمانیہ، حالانکہ وہ خلافت نہیں تھی، وہ ملوکیت تھی، بادشاہت تھی۔ وہ اس میں یہی سلسلہ تھا، باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ ترتیب چلتی رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ لوگ خلافت کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ خلافت بولا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی خلافت کے لیے ہو، خلافت عثمانیہ کو ہی مثال کے طور پہ آپ لے لیں، تو اس سے مراد خلافت علی غیر منہاج النبوہ ہے، کیونکہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی۔ سارے مسلمان ایک پرچم تلے جمع نہ تھے، ایک امام کے پاس اکٹھے نہ تھے، اور پھر اسی طرح اور بھی کئی ایک ادوار میں، جس طرح وہ فاطمیوں کا دور آیا تو ان کو بھی فاطمی خلافت اور فاطمی خلیفے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت علی غیر منہاج النبوہ، یا ملوکیت کہہ لیں، یا آپ اس کو بادشاہی نظام کہہ لیں،
یا حکومت کہہ لیں، جو نام بھی دے لیں، یہ چیز ایک الگ شے ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ الگ چیز ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں اور ان کے لیے جو دلائل ہیں وہ بھی الگ الگ ہونے چاہیے. اب واپس آئیں. شریعت اسلامیہ جو مطالبہ کرتی ہے، یہ جس کا لازمی طور پر اہل اسلام اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ ہے نصب امام، کہ مسلمان حاکم اور امیر اور امام کے بغیر نہ رہیں. یہ مطالبہ ہے. اور جمہور مسلمانوں کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ نصب امام واجب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی نصب امام کو تدفین رسول پر مقدم رکھا. پہلے مسلمانوں کا امام اور امیر مقرر کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے معاملات ہوئے. اور پھر اسی طرح حدود کا قیام، سرحدوں کا نظام، یہ بغیر حاکم کے نہیں ہوتا. اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس کے ذریعے کوئی واجب پورا ہوتا ہو اس ذریعہ کو اختیار کرنا بھی واجب ہے. اور پھر نصب امام کے نتیجے میں، حاکم مقرر کرنے کے نتیجے میں بہت سے فائدے مرتب ہوتے ہیں اور بہت سی مضرتیں جو ہیں، نقصان جو ہیں، وہ دفع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اور جلب مصالح اور درء مفاسد، یعنی مصالح کو، فوائد کو حاصل کرنا اور مسلمانوں سے مضرت کو دور کرنا، مفاسد کو ہٹانا، یہ بھی واجب ہے بالاجماع. پھر عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں پر کوئی ایک بڑا ہونا چاہیے جو ان کے امور کو سنبھالے، وگرنہ لا یصلح الناس فوضى لا صراط لهم. جب کوئی بڑا نہیں ہوگا تو معاملات سنبھالے نہیں جا سکیں گے. تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں، یہ دلائل کیا ہیں؟ نصب امام کے، کہ مسلمان اپنے لیے کوئی امیر، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ مقرر کرے اور کسی حاکم کی ماتحتی میں رہیں، کیونکہ اس کے بغیر بہت سے معاملات جو ہیں وہ سر انجام نہیں پا سکتے. یہ فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوتا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نصب امام کے دلائل کو اٹھا کے اور خلافت قائم کرنے پر لگا دیتے ہیں علی منہاج النبوہ. یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں، چاہے وہ مودودی کی تحریک ہو ہمارے علاقے میں جماعت اسلامی کی صورت، یا اسراری تحریک ہو ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی کی صورت، یا اسی طرح خوارج کے اور کئی گروہ، یہ تو قاعدیہ ہیں اسراری اور مودودی، اور جو مسلح خوارج ہیں جس طرح یہ گزشتہ دور میں ٹی ٹی پی وغیرہ سامنے آئی تھی، یہ سبھی کیا کر رہے ہیں؟ خلافت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ قائم ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے. اچھا، خلافت قائم ہونی چاہیے، کیوں بھائی؟
یہ ہمارے حکمران جو ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اچھا کیوں قائم ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو فلاں 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 کام جو دین نے کہے ہیں، شریعت نے کہے ہیں، ہماری حکومتیں وہ سر انجام دینے سے قاصر ہیں، لہذا ہم آگے آئیں گے تو یہ کام کریں گے. اب دیکھیں، حاکم موجود ہیں اور حاکم مسلمان ہیں، ان کا کفر حکمرانوں کا کسی بھی صورت ثابت نہیں ہے کہ معین طور پر حاکم کو آپ کافر قرار دے لیں. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. عملی کوتاہیاں جو ہیں سو ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ کچھ شرکیہ اور کفریہ افعال کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں. لیکن کیا کفریہ یا شرکیہ افعال کا ارتکاب کر لینے سے معین طور پہ آپ کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ تکفیر کے کچھ اصول ضابطے ہیں جن کے بغیر آپ اس کو کافر نہیں قرار دے سکتے کسی معین آدمی کو. جیسا ہے کہ آپ لوگوں کے امام اور حاکم کو کافر قرار دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خلافت علی منہاج النبوہ سے غرض نہیں، ان لوگوں کو غرض ہوتی ہے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے سے، بس، اور کوئی غرض نہیں. کیونکہ شریعت اسلامیہ نے جو اصول اور ضابطہ دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ آپ حاکم آپ پر جو بھی مسلط ہو گیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ السمع والطاعہ، آپ نے اس کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ کالا کلوٹا حبشی غلام وہ تم پہ امیر مقرر کر دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. حاکم تم پہ ظلم کرتا ہے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اس کی بات سن، اطاعت کر، بس تیرا یہ کام ہے. وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، مجھے میرے حق نہیں دیتا، فرمایا اعطوہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، تم ان حاکموں کو ان کا حق دو، اپنا حق اللہ سے مانگو. منع کیا ہے وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کہ جو زمام اقتدار کے مالک ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار کی لگامیں ہیں، ہم ان سے وہ چھیننے کی کوشش نہ کریں. اور اسی کا نام خروج ہے، خارجیت ہے، کہ آپ ایک حاکم کو گرا کے خود حاکم بننا چاہیں یا اس کو گرا کے کوئی اور لانا چاہیں. اصل کام کیا ہے؟ حاکم میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں آپ اس کو نصیحت کریں، کلمہ حق اس کے سامنے کہیں. میدانوں میں نکل کر تلواریں اٹھا کے لڑنے سے بڑا جہاد ہے. اگر ظالم ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس ظالم حاکم کے آگے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے. یہ کریں، کہیں اسے، اور اسے سمجھائیں، سمجھانے کے طریقے سے، نصیحت آموز انداز میں. تنقیدی طریقہ نہیں. یقول التی ہی احسن، بندوں کو حکم دو کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، اس سے اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہ سکتی ہو. تو سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں، اس کو نصیحت کریں خیر خواہانہ انداز میں، وہ محسوس کرے کہ یہ میری خیر خواہی چاہتے ہیں. یہ اسلام کا ضابطہ اور قانون ہے، قاعدہ اور اصول ہے.
اس کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت قائم کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی، ساری کی ساری تگ و دو کیا تھی؟ دعوت توحید کی، لوگوں کے عقائد کی اصلاح، ان کے اعمال کی اصلاح، سارا زور اسی پہ تھا۔ حتیٰ کہ ہجرت ہوئی، مدینے میں پہنچے، اور مدینے میں چونکہ ایک معاشرہ وہاں پہ قائم ہوا جو ایمان اور عمل صالح پر کھڑا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا شروع کیا، تو یہ ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی۔ اب بھی یہی طریقہ ہے خلافت قائم کرنے کا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ خلافت قائم ہو علی منہاج النبوہ، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آپ دعوت دیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کو سمجھائیں، انہیں دین کی طرف لے کے آئیں، ان کو توحید پہ کھڑا کریں، شرک سے ان کو بچائیں، چاہے وہ عوام ہو یا خواص۔ آپ دعوت کے ذریعے اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور لوگوں کو قائل کر کے باعمل بنائیں۔ جب باعمل معاشرہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی، بلکہ زانی زنا کرنے کے بعد خود آ کے کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے تو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ خلافت میں معاشرہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی اصول اور ضابطہ دیا ہے۔ فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اللہ زمین میں قوت بخشے گا، دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف دہشت ختم ہو جائے گی، امن کا دور دورہ ہوگا، امن آ جائے گا۔ یہ تین وعدے ہیں کن لوگوں سے؟ جو آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے وہ معاشرہ کھڑا کیا تھا جو آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تفسیر تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں خلافت بھی عطا کی، دین کو غلبہ بھی دیا، اور دشمن کے خوف سے بھی ان کو آزاد کر دیا۔ امن و شانتی کا دور دورہ ہو گیا، کلمت اللہ بلند ہو گیا۔ جہاد جو ہے، جہاد تو صرف دعوت کے مسدود راستے کھولنے کے لیے یا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے ان اغراض کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔
دعوت کے مسدود راستوں کو کھولنے یا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے؟ جب مسلمانوں کے لیے دعوت کے راستے کھلے ہوں تو مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ تو تلوار کے بغیر اپنی دعوت کے ذریعے ساری قوموں کو، سارے لوگوں کو مسلمان کرتے جاتے ہیں. ان کا سکہ وہاں بیٹھتا جاتا ہے، لڑنے کی حاجت ہی نہیں. اور پھر اگر وہ لڑنے کے لیے میدان میں بھی اترتے ہیں تو وحشی اور جنونی ہو کے نہیں لڑتے، بلکہ نہ عورتوں کو مارتے ہیں، نہ بچوں کو قتل کرتے ہیں، نہ بوڑھوں کو کچھ کہتے ہیں. وہ جوان جو ہتھیار ان کے آگے نہ اٹھائے اسے بھی کچھ نہیں کہتے، صرف جو لڑنے پر تلا ہوا ہو اسی کو کاٹتے ہیں. بڑی پرامن لڑائی ہے اسلام کی، املاک کو تباہ نہیں کرتے. ہاں، کبھی کسی خاص مصلحت کے پیش نظر املاک کو نقصان پہنچانا پڑ جاتا ہے، کسی خاص مصلحت کے پیش نظر یہ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں میں سے کچھ لوگوں کو قتل کرنا پڑ جاتا ہے. وہ مسالے ہوتے ہیں، عمومی طور پر یہ ضابطہ اور طریقہ نہیں ہے. لیکن اسلام کی لڑائی بھی انتہائی حکمت بھری اور پرامن ہے. خلافت کا قیام، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ معاشرہ، نبوی معاشرہ بنائیں تو آپ کی ملوکیت از خود خلافت علی منہاج النبوہ ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو الگ سے رسا کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی تک دو باتیں ہماری مکمل ہوئیں. ایک تو یہ کہ خلافت علی منہاج النبوہ اور نصب امام یا مسلمانوں کے حاکم کا وجود، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں دھوکہ دینے والے لوگ، تلبیسات کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نصب امام کے وجوب کے دلائل اٹھا کے اور فٹ کر دیتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کے وجوب پر. حالانکہ خلافت کا قیام یہ مطلوب شرع نہیں ہے کہ دنیا میں ہر وقت خلافت علی منہاج النبوہ ہو، کیونکہ کبھی یہ ممکن ہوتی ہے اور کبھی ممکن نہیں ہوتی. حتیٰ کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امام نہ ہو، مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، یعنی مسلمان ایک جماعت نہ ہو، ایک امام تلے جمع نہ ہو، بلکہ دو یا تین یا زائد مختلف لوگ اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوں اور سارے ہی امیر المؤمنین بننے کے خواہش مند ہوں اور ایک دوسرے سے اقتدار کو چھیننا چاہتے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلها. ایسا اگر وقت آ جائے تو پھر ان سب گروہوں سے الگ ہو کے رہو، ان کو لڑنے بڑھنے سے جو کرتے ہیں کرنے دو. آپ نے کسی کے ساتھ شریک نہیں ہونا، الگ ہو کے بیٹھے رہو. جو حاکم اور امام آپ پر مسلط ہو جائے آپ اس کے لیے سمع و طاعہ کریں گے. کتنا صاف ستھرا اور آسان سا طریقہ ہے. اب دیکھیں، اسے کھل کر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایسا وقت ہوگا کہ مسلمانوں کی جماعت نہیں، مسلمانوں کا ایک امام نہیں، ایسا وقت ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر تم فوری طور پر خلافت قائم کرنے کی کوشش کرنا.
بلکہ کیا فرمایا ہے؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان فرق سے، ان گروہوں سے، ان جتھوں سے آپ نے الگ ہو کے رہنا ہے۔ اقتدار کی رسا کشی کرنے والوں کے ساتھ آپ نے شریک نہیں ہونا، کسی گروہ کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا۔ ہاں جو حاکم آ گیا اس کے بارے میں اصول ضابطہ یہ کہ ٹھیک ہے، جو بھی ان میں سے حاکم بن گیا ہمارے علاقے میں، ہم اس کی سماع طاعت کریں گے بس۔ دوسری بات کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، وہ نہ تو لڑائی کے ساتھ ہوتا ہے حاکموں سے لڑ کے، نہ ہی اقتدار میں پہنچ کر ہوتا ہے، چاہے وہ جمہوری انتخابات کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے۔ اگر کوئی گروہ زمام اقتدار سنبھال بھی لے تو بھی خلافت علی منہاج النبوہ قائم نہیں ہوتی، بلکہ خلافت علی منہاج النبوہ کب قائم ہوتی ہے؟ جب معاشرہ افراد جن پر حکمرانی کرنی ہے وہ لوگ ایمان والے ہوں، عمل صالح والے ہوں، ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ ایمان و عمل صالح سے آراستہ ہو، پھر خلافت قائم ہوتی ہے۔ اب آپ مثال لے لیں، یہ جماعت اسلامی کوئی لے لیں، یہ سمجھنا ذرا ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہمارے علاقے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ یہ انتخابات آئندہ الیکشن جیت جاتے ہیں، امیر جماعت اسلامی، میں ویسے ان کو امیر تو نہیں کہتا، تنظیموں کے امراء کو، یہ منتظم ہوتے ہیں، لفظ امیر ان کو جچتا ہی نہیں ہے۔ خیر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، سمجھیں کہ وہ بن گئے، اچھا اب کیا کریں گے؟ آپ کا عدالتوں کا نظام سارے کا سارا کرپٹ، آپ کا مقننہ قانون ساز ادارہ، اس میں سب لوگ ویسے جن کو شریعت کا پاس نہیں، آپ کا منفذہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، یہ سب کرپٹ۔ میں نہیں کہتا، یہ خود کہتے ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، یعنی کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرپٹ، یہ بھی کرپٹ، یہ بھی کرپٹ، اور آپ صرف ایک کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے تو کیا کر لیں گے بتائیں؟ کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر روئیں گے کہ ہماری کوئی مانتا نہیں ہے۔ یعنی کہ سادہ سی بات ہے، سادہ سی، کہ جب تک آپ افراد کو کھڑا نہیں کرتے، افراد کو تیار نہیں کرتے، آپ نظام نہیں قائم کر سکتے۔ پاکستان میں ٹریفک کو دیکھ لینا، ٹریفک کے قوانین ہیں، سارا کچھ ہے، یہی پاکستانی ڈرائیور جب ملک سے باہر جا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں کرتے، کیوں؟ یہاں ذہن بنا ہوا ہے کہ کرنی ہے ہم نے مخالفت ہے، بے ہنگم ٹریفک ہے، کوئی اپنی لائن میں چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ذہن نہیں بنے ہوئے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ افراد کی ذہن سازی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے ساتھ 5، 10، 15، 20 افراد کو لے کے
100-200 بندوں کو ملا کے اپنا ایک حکومتی ڈھانچہ بنا کے اور حاکم بن کے بیٹھ جائے گا تو لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے کوئی تھوڑے سے شریف بن جائیں گے، لیکن اندر کھاتے جو ان کے بیماری ہے وہ تو ویسی کی ویسی رہے گی۔ اور پھر چونکہ نیچے کے سارے لوگ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کام ہو، چور کا ہاتھ کٹے، زانی کو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، وہ نہیں چاہتے، شراب پینے والے کو سزا دی جائے وہ نہیں چاہتے، تو وہ کیا آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ وہ سازشیں کریں گے، پھر حکومت مخالف جماعت جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی اور وہ آپ کو کبھی عدالتوں میں گھسیٹیں گے اور کبھی کسی اور طریقے سے نکال باہر پھینکیں گے۔ یہ بیچارہ عمران خان بھی آیا تھا نا ریاست مدینہ کا نام لے کے، اللہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن دوسروں کو وہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے نکال کے باہر کر دیا۔ اب دوسرا کوئی آ جائے گا، وہ اس کو برداشت نہیں ہوگا، یہ اس کو نکالنے کے لیے پورا زور لگا لیں گے۔ یہی کام چل رہا ہے ہمارے ملک میں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کم از کم اس وقت سے تو یہی چل رہا ہے۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں ملک کے اور بڑے خیر خواہ ہیں، اور وہ پچھلوں نے بس بیڑا گرک کر دیا، ہاتھ آنے والا کہتا ہے پچھلوں نے بیڑا گرک کر دیا، اور پھر جب ایک آ جاتا ہے تو دوسرے سارے مل کے اس کو گرانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے آپ معاشرہ بنائیں ایسا جس میں امانت و دیانت ہو، دینداری ہو، خدا کا خوف ہو، وہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والے ہوں، ایمان ان کے اندر موجود ہو، نیک صالح لوگ ہوں۔ چلو سارے نہیں ہو سکتے نیک صالح، تو کم از کم معاشرے کی جو اکثریت ہے، اکثریت وہ صالح لوگوں کی ہو، تو یہ جو طالح لوگ ہیں، مفسد قسم کے لوگ ہیں، یہ خود ہی دبیں گے۔ جب ایک معاشرے میں غالب اکثریت فسادی لوگوں کی ہوگی اور چند لوگ مصلح اور خیر خواہ ہوں گے، تو خیر خواہوں کی خیر خواہی زیادہ کام نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے بھی خلافت کے قیام کا جو ضابطہ اور طریقہ کار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ ایمان والے اور عمل صالح والے بن جائیں، تو جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ بطور انعام خلافت عطا کرے گا۔ یعنی خلافت یہ اللہ کا انعام ہے جو کہ ایسے معاشرے کو ملتی ہے جو ایمان والا اور عمل صالح والا ہو۔ چھیننے سے خلافت حاصل نہیں ہوتی، زور لگا کے کوئی چاہے کہ میں خلافت قائم کر لوں نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت ملتے ہی حکومت قائم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کی، صرف دعوت دعوت، اصلاح اصلاح۔ نتیجے میں ایک نظام کھڑا ہو گیا، اور آخری زمانے میں بھی جب دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی تو اس لیے ہوگی کہ معاشرہ برے لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو معاشرے کو بروں اور برائیوں سے پاک کرنا یہ ضروری ہے خلافت کے قیام کے لیے۔ مکمل طور پر پاک نہ ہو لیکن کم سے کم ہو جائے برائی۔ لوگ اللہ سے لو لگانے والے زیادہ ہوں۔ یہ دو بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد خلافت اور امارت کے حوالے سے تیسری اہم
بنیادی بات وہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ حاکم وقت وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جب تک وہ مسلمان ہے، جب تک آپ اس کی معین طور پر تکفیر نہیں کر سکے، آپ معروف کاموں میں، خیر کے کاموں میں اس کی اطاعت کریں گے۔ ویسے تو فقہاء نے معتبر شروط ایک خلیفہ کے لیے جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں 7 شرطوں کا ذکر کیا ہے کہ حاکم خلیفہ وہ ہو جس میں عدالت ہو اور اس کے پاس اتنا علم ہو جو اجتہاد کو کفایت کرتا ہو، حواس اس کے سلامت ہوں، اعضاء سلامت ہوں، رائے اس کی درست ہو، اور وہ شجاعت اور دلیری سے لبریز ہو، اور اس کا نسب جو ہے وہ عالی ہو، یعنی کہ قریشی ہاشمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہیں۔ الائمۃ من قریش۔ اور یہی بات ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو سمجھائی تھی جب انصار کہہ رہے تھے منا امیر و منکم امیر، کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے بن جائے، 2 امیر بن جائے۔ تو انہوں نے کہا نحن الامراء وانتم الوزراء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، تم چونکہ قریشی نہیں ہو لہذا ائمہ ہم میں سے ہوں گے اور تم امامت کا بوجھ بٹانے والے ہمارے وزیر ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو 7ویں شرط ہے امامت کے لیے قریشی ہونا، یہ یعنی کہ امامت ایسی جو علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرط ضروری ہے، وگرنہ کوئی بھی خلیفہ، امیر، حاکم بن سکتا ہے۔ باقی ویسے تو ہمارے بہت سے حکام میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو نہیں پائی جاتی، مثلا شجاعت کے حوالے سے کئی لوگوں کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، اور بہت سو کا علم سے ہاتھ تنگ ہوتا ہے، وہ اجتہاد تو کیا اپنے ذاتی معاملات کے لیے بھی غور و فکر نہیں کر سکتے، اور عدالت کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے عادل ہوتے ہیں، لیکن حاکم ہوتے ہیں بہرحال۔ تو یعنی کہ شرائط ائمہ نے مقرر کی ہیں کہ فلاں فلاں شرط ہو تو پھر اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے یا اس کو تسلیم کیا جائے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے یہ شرطیں۔ بلکہ اس میں بعض شرطیں نہ بھی ہوں تو تب بھی حاکم اور امیر مسلمانوں کا مقرر ہو سکتا ہے، اور پھر کبھی تو زبردستی کوئی حاکم بن جاتا ہے۔ آپ مثال لینا، جس طرح ہمارے
ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکومت قائم ہوتی ہے اور اچانک سے مارشل لا لگ جاتا ہے. وہ جو مارشل لا لگتا ہے وہ ہوتا ہے تسلط بالجبروت، کہ ڈنڈے کے زور پہ حکمرانی ہے. پہلے حاکم کو گرا دیا نیچے اور خود مسلط ہو گئے. بہرحال جیسے کیسے بھی حاکم بن گیا ہے تو اس کی اطاعت کرنا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کو تسلیم کرنا یہ مسلمانوں پر شرعی طور پر واجب ہے، بشرطی کہ اس کے احکام، اس کے قوانین جو ہیں شریعت سے متصادم نہ ہو. اگر وہ شریعت سے متصادم ہوں گے تو پھر فلا سمع ولا طاعہ، پھر کوئی سمع و طاعہ نہیں ہوگی. سمع و طاعہ اس وقت تک ہے جب تک شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی. اب دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ مجبور ہوتے ہیں. مثال لے لیں، شرعی اصول اور ضابطہ تو یہ ہے کہ آپ راستے کے دائیں جانب چلیں نا، یہ قانون ہے. آپ راستے کے دائیں جانب چلیں، لیکن چونکہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں برطانیہ حکومت کرتا رہا ہے تو وہ چونکہ کھبو ہیں سارے، تو ہمارے ہاں جو ڈرائیونگ ہے، روڈ کے اصول اور ضابطے ہیں وہ کیا ہے، کیپ لیفٹ آلویز، ہمیشہ بائیں جانب چلو. اب آپ یہاں پہ دائیں جانب نہیں چل سکتے. دائیں جانب گاڑی ڈرائیو کریں گے، چلان آپ کا ہو نہ ہو تو ایکسیڈنٹ کے چانسز تو بہرحال موجود رہیں گے. اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ بے اختیار ہو چکے ہیں. اب جب آپ بے اختیار ہو چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جو صاحب اختیار ہے اس کی مان لیں. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹریفک کے نظام کو بدلنا یکدم کہ آپ بائیں جانب کی بجائے دائیں جانب کی ٹریفک ادھر شروع کریں، یہ ناممکن تو نہیں لیکن بہت حد تک مشکل ہے، کیونکہ آپ کے سارے ڈرائیور وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ کی روڈوں کا جو نظام ہے، سڑکوں کا جو نظام ہے وہ سارا اسی کے مطابق ہے. وہ سارا کچھ بدلنا پڑے گا. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بطور مثال میں نے ذکر کیا کہ حاکم کی سمع و طاعت معروف کاموں میں ہے جو شریعت کے مخالف نہ ہوں، لیکن اگر حاکم شریعت کے مخالف حکم دیتا ہے اور آپ اس حکم کو نہ مان کے جی سکتے ہیں تو آپ نہ مانیں. اور اگر وہ حکم دیتا ہے جو شریعت کے مخالف ہے لیکن آپ پر وہ ایسا مسلط ہوا ہے حکم کہ آپ کی مجبوری بن چکا ہے، اس کے بغیر آپ کا جینا دشوار ہے، تو پھر آپ اس میں معذور ہو جائیں گے. آپ اس میں اس کی اطاعت کریں گے تاکہ نظام جو ہے ایک وہ قائم رہے. اب یہ تصاویر کا معاملہ ہی دیکھ لیں. یہ اختلاف اپنی جگہ کہ یہ جو کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے یہ محرم حرام تصویر ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اکثریت جو ہے یہ کاغذی نوٹوں پر چھپنے والی تصاویر اور شناختی کارڈ پر لگنے والی تصاویر، ان کو وہ ناجائز اور حرام ہی کہتے ہیں. اب جیب میں نوٹ رکھنا آپ کے سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے.
اور پہلے کام چل جاتا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اوریجنل شناختی کارڈ، اب کاپی بھی نہیں، اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، وگرنہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ تصویر آپ کی جیب میں، آپ مجبور ہیں، آپ کا اختیار یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو ویزا اور پاسپورٹ بھی ساتھ رکھنا پڑے گا، اس میں بھی تصویر، یعنی کہ آپ اس کو ناجائز سمجھتے ہوں، جو جائز سمجھتے ہیں اس کو تو چھوڑ دینا، جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کو خلاف شرع سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کریں گے، نہیں کریں گے تو وہ جی نہیں پائیں گے، یعنی کہ اختیار ختم ہو چکا۔ تو اصل اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ ہر معروف کام میں، ہر اس حکم میں حاکم کی اطاعت ہوگی جو حکم کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، جو حکم کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، کتاب و سنت کے منافی ہوگا، اس کو ہم نہیں مانیں گے الا کہ وہ ہماری مجبوری بن جائے۔ تین باتیں ہو گئی۔ اب ہم اپنے ملک کی صورتحال کا جائزہ تھوڑا سا لے کے اور اس میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر شریعت کے ضابطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ملکی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ اور طریقہ کار کیا ہے؟ قرارداد مقاصد، آئین، دستور پاکستان، یہ ہمیں بہت سے راہ دیتا ہے۔ ایک تو آپ کے منتخب کردہ جو اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے منوائیں کہ وہ کوئی خلاف شرع قانون نہ بنائیں، یا کوئی قانون اگر موجود ہے تو اس کے خلاف قانون سازی کریں۔ دوسرا طریقہ کار ہمیں جو دستور اور قانون نے دیا ہے، آئین نے جو دیا ہے، وہ وفاقی شرعی عدالت کا ہے کہ آپ کسی قانون کو موجود پاتے ہیں اس ملکی قوانین میں سے جو شریعت کے خلاف ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس قانون کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں ریٹ کریں، درخواست دیں، اور وفاقی شرعی عدالت اگر یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ قانون کتاب و سنت سے متصادم ہے، آپ عدالت میں یہ بات ثابت کر دیتے ہیں اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے 6 مہینے کے اندر اندر اسمبلیوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی جگہ درست قانون سازی کریں، وگرنہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ قانون کا حصہ بن جائے گا اور وہ قانون خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یعنی اصلاح کا طریقہ کار اور ضابطہ طے شدہ موجود ہے ہمارے پاس۔ پھر 73 کے آئین میں جب اس کو کچھ تھوڑا سا صاف صوف کر کے اور اسلامیانے کی کوشش کی گئی تو ایک کونسل بنی تھی جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے۔ اس کا کام کیا تھا کہ ملکی قانون میں وہ تمام تر شقیں جو غیر اسلامی ہیں انہیں نکالے اور اس کی جگہ پہ وہ شقیں جو اسلامی ہیں وہ لے کے آئے، کیونکہ یہ جو ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، یہ صرف ایک سفارشاتی ادارہ ہے، یعنی کہ انہوں نے سفارشات مرتب کر کے اور
حکومت کو پیش کرنا ہوتی ہے. انہوں نے اپنا کام کیا اور بڑی طویل محنت کے بعد ملک میں موجود جو قوانین غیر اسلامی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا اور اس مسئلے کے بارے میں اسلامی قانون کیا ہے وہ انہوں نے مرتب کیا، اور یہ سارا کچھ وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کام مکمل کر چکی ہے. سابقہ قانونوں کے بارے میں جو نیت نئے بنتے رہتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے بعد میں ڈسکس ہوں گے. اب اس کو نافذ کرنا ہے آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے. ان سفارشات پہ غور و فکر ہوگا، ان پہ وہ جرا نقد ہوگا اور اس کے بعد یہ کام مکمل ہوگا. تو ان کے وفاقی شرعی عدالت، اسلامی نظریاتی کونسل اور آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے اور آپ کے سینیٹرز، یہ چونکہ آپ ہی لوگوں کے توسط سے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، آپ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، تو جہاں آپ اپنی گلی پکی کروانے اور نالیاں صاف کروانے اور گٹر لائن بچھوانے اور گیس اور بجلی کے معاملات کے لیے ان پہ زور دیتے ہیں اور سڑکیں پکی کروانے کے لیے شور مچاتے ہیں اور آپ پھر آخر کار کروا بھی لیتے ہیں، تو جو شرعی قوانین ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی تگ و دو کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اس بات سے قائل کریں، چاہے احتجاج کی شکل میں یا سفارشات کی شکل میں یا وفود کی شکل میں، جیسے بھی، کیونکہ جمہوری ملک ہے تو جمہوریت میں ایک طریقہ کار ہے پرامن احتجاج کا، جس سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ عوام کی غالب اکثریت کا ذہن کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر حکمران فیصلہ کرے. ہمارے ہاں تو احتجاج کو انہوں نے ایک یعنی کہ خارجیت والی، خروج والی ایک یعنی کہ قسم بنا دیا ہے انہوں نے پکڑ کے، وگرنہ جو جمہوریت کا اصل طریقہ کار ہے احتجاج کا وہ ایسا نہیں، وہ صرف اور صرف مطالبات کا تک ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چوتھا نقطہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر اگر آپ نظام کو اسلامیانہ چاہتے ہیں، خلافت کے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ ہے تو سعودی عرب میں اگرچہ ملوکیت ہے، بادشاہی نظام ہے، لیکن ان کا نظام ملکن و رحمتن والا ہے اور وہ خلافت کے قریب تر ہے، کیونکہ ادھر شریعت کا بہرحال غلبہ ہے، شرعی نظام کا. تو یہاں پر بھی اگر آپ شرعی نظام کا غلبہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 اہم راستے ہیں جن کو آپ اختیار کریں. حکمرانوں سے الجھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. وفاقی شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے منتخب کردہ جو نمائندے ہیں ایم این اے، ایم پی ایز وغیرہ، ان کو آپ جس طرح اپنے باقی کاموں کے لیے مجبور کرتے ہیں اس کام پر بھی مجبور کریں. تو آپ کا ملک کا نظام اگر تینوں جہتوں سے آپ کوشش کریں اور اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، تو آپ کا ملک تھوڑے ہی عرصے میں وہ یعنی کہ اسلامی نظام خلافت کے بہت قریب پہنچ جائے گا. تو یہ 4 باتیں جو ہیں یہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، اسلامی نظام خلافت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی محور ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ
کہ خلافت و امارت اور حکمرانی یہ الگ چیز ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ الگ چیز ہے. اور شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں سے جو طلب کیا ہے، جو کام لازمی ہے، ان پر واجب ہے، وہ ہے مسلمانوں کا حاکم ہونا، چاہے وہ حاکم علی منہاج النبوہ خلافت والا ہو یا اس کے علاوہ ہو. اور دوسری بات کہ خلافت کا قیام، اس کے لیے معاشرہ درکار ہے. قیام خلافت کے لیے ایک معاشرہ درکار ہے جس کی اکثریت کم از کم ایمان اور عمل صالح پہ کھڑی ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. تیسری بات کہ حاکم، اس کی حکومت وہ جیسی بھی ہو، اور حاکم جیسا بھی ہو، وہ مسلمان حاکم ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، تو اس کی اطاعت کرنا معروف کاموں میں واجب ہے، اور غیر معروف کاموں میں اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتا، اس کا ہر وہ حکم ماننا واجب ہے جو حکم اس کا شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف ہوگا تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور چوتھی اور آخری بات کہ اپنے ملک میں شرعی نظام کو کھڑا کرنے کے لیے اور اس کو خلافت سے قریب تر بنانے کے لیے جو اصولی اور قانونی راستے ہمارے دستور میں موجود ہیں انہیں اختیار کیا جائے. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.